إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. بعدہ انزلت بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام جو رسول پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین، طلاق کے مسائل کا ایک سلسلہ جو آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، اس سلسلے کا آج یہ 5واں خطبہ ہے، جس کا عنوان ہے طلاق کا غیر شرعی طریقہ. طلاق کا شرعی طریقہ، یا جسے طلاق سنی کہتے ہیں، اس کا تذکرہ آپ پچھلے خطبہ جمعہ میں سن چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 میں حکم دیا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے اندر انہیں طلاق دو. اور وہ عدت کیا ہے؟ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دیا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں استفسار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ رجوع کر لیں یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر دوبارہ اسے حیض آئے، پھر دوبارہ وہ پاک ہو جائے، تو اب چاہیں تو اسے طلاق دے دیں جمع کرنے سے پہلے، یا تو حالت جمع میں یا پھر حالت حمل میں اسے طلاق دیں. یہ آپ نے فرمایا یہی وہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو عدت کے اندر طلاق دو. تو یہ طلاق شرعی ہے، یہی طلاق سنی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس کے خلاف طریقے سے طلاق دیتا ہے تو اسے طلاق بدعی کہتے ہیں، طلاق کا غیر شرعی طریقہ کہتے ہیں. طلاق کے غیر شرعی اور بھی کئی طریقے ہیں، جس میں سے غیر شرعی طریقہ ہونے کے باوجود بھی کچھ طلاق ہیں جو واقع ہو جاتی ہیں، اور کچھ طلاقیں ہیں جو بالکل واقع نہیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے کچھ طلاقیں ہیں جو واقع تو ہوتی ہیں لیکن پوری طرح سے نہیں، یعنی جتنا آدمی نے طلاق دی ہے اتنا واقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے.
تو ان تینوں قسم کے طلاق غیر شرعی آج کے خطبہ جمعہ میں حضرات کے سامنے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ یہی جو طلاق شرعی ابھی ذکر کی گئی، اس کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے، یعنی بیوی کو حالت حیض میں کوئی طلاق دے دیتا ہے، تو یہ طلاق غیر شرعی ہوا، یعنی سنت کے خلاف عمل ہوا۔ اسی طرح سے حالت حیض میں نہیں، حیض سے پاک ہونے کے بعد اس نے طلاق دیا ہے، لیکن ایسی پاکی میں اس نے طلاق دیا کہ جس پاکی میں اس نے بیوی سے ہم بستری کی، تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ یا اسی طرح سے ایسی پاکی میں اس نے طلاق دیا ہے جس پاکی سے پہلے والے حالت حیض میں اس نے بیوی کو ایک طلاق دیا تھا۔ تو یہ تینوں طریقے اگرچہ غیر شرعی ہیں، لیکن یہ طلاق واقع ہو جاتی۔ طلاق دینے والا گنہگار ضرور ہوتا ہے کہ اس نے طلاق کا غیر صحیح طریقہ اختیار کیا، اس عدت کے خلاف اس نے طلاق دیا جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، لیکن اس کی طلاق واقع ہو جاتی۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حالت حیض میں طلاق دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے غیر صحیح طریقہ قرار دیا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جس حالت حیض میں تم نے طلاق دیا ہے، اس حیض سے جب وہ پاک ہو جائے تو اس کے بعد پھر ایک اور حیض آنے دو، اس کے بعد پھر پاک ہونے کے بعد طلاق دو۔ پتہ یہ چلا کہ جس حالت حیض میں طلاق دیا ہے، اس حالت حیض سے پاک ہونے کے بعد آدمی طلاق نہیں دے سکتا ہے، ایک حیض اور آنا چاہیے، اور اگر کوئی دے دیتا ہے تو یہ بھی طلاق غیر شرعی ہوا۔ اسی طرح سے حالت حیض کے علاوہ پاکی کی حالت میں آدمی طلاق دیتا ہے، لیکن ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دیا ہے جس پاکی میں اس نے ہم بستری کی ہے بیوی سے، تو یہ بھی غیر شرعی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ ایسی پاکی میں طلاق دو جس پاکی میں تم نے ہم بستری نہ کی۔ تو یہ تینوں چیزوں کا اگر کوئی خلاف کرتا ہے تو وہ طلاق غیر شرعی، یعنی حالت حیض میں طلاق دینا، یا ایسی پاکی میں طلاق دینا جس پاکی سے پہلے والے حیض میں وہ طلاق دے چکا تھا، یا ایسی پاکی میں طلاق دینا جس پاکی میں وہ ہم بستری کر چکا ہے، یہ تینوں غیر شرعی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ طلاق واقع ہو جاتی۔ اور اسی طرح سے حیض کے ساتھ ساتھ نفاس کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ حالت نفاس بھی حالت حیض ہی کی طرح سے اس کا مسئلہ بالکل اسی کے جیسا ہے۔ حالت نفاس میں بھی طلاق دینا جائز و درست نہیں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ حیض کسے کہتے ہیں؟ جو عورتوں کو جو مہینے میں خون آتا ہے، جو ان کے بلوغت کی نشانی ہے، اسے حیض کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ ختم ہو جاتا ہے پیریڈ، اپنے اپنے اعتبار سے عورتوں کو رہتا ہے، کبھی 4 دن، کبھی 7 دن، کبھی 9 دن، جب وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ پاک ہو جاتی ہے، نہا لیتی، تو اسے کہتے ہیں حالت پاکی، حالت طہور کہتے ہیں، پاکی کی حالت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے بچے کی پیدائش کے بعد جو 40 دن تک عورت کو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات جاننا بھی ضروری ہے تاکہ مسئلے کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو ایسی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگرچہ غیر شرعی لیکن واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں، بخاری مسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جن کی یہ حدیث ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ طلاق السنت ان یطلقها طاہرا من غیر جماع، کہ سنت طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ آدمی پاکی کی حالت میں طلاق دے بغیر جماع کیے ہوئے، یعنی ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دے بغیر جس میں اس نے جماع نہ کیا ہو۔ لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو جو حالت حیض میں طلاق دیا تھا، حسبت علی بتطلیقہ، وہ میری طلاق کو ایک طلاق شمار کیا گیا، یعنی ایک مرد کو اپنی بیوی سے نکاح کے بعد جب وہ ہم بستری کر چکا ہو تو اسے 3 طلاق دینے کا جو اختیار رہتا ہے
जिंदगी में 3 बार वो तलाक दे सकता है। उन 3 में से एक तलाक मेरी वाक़ हो चुकी थी, मेरी वो तलाक शुमार की गई। और मैंने बड़ी तफसील के साथ से पहले बतलाया था कि बीवी को छोड़ने के लिए, जैसा कि लोगों का ये तस्वुर है कि 3 तलाक देना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक तलाक दे करके आदमी बीवी को रुखसत कर सकता है, इसे तलाक रज़ई कहते हैं, और उसमें वो जुदा हो सकती है। इद्दत खत्म होने के बाद, यानी 3 हैज के आने के बाद वो शौहर को छोड़ के जा सकती है, कहीं और निकाह कर सकती है, या फिर यही शौहर दोबारा निकाह करना चाहे तो इसी से निकाह कर सकती है, क्योंकि ये पहली तलाक है, तलाक रज़ई है। ऐसे ही दूसरी तलाक का भी यही मसला है, जो कि तलाक रज़ई। लेकिन तीसरी तलाक तलाक बाइन होती है, उसके बाद ना तो रुजू कर सकते हैं इद्दत के अंदर, ना इद्दत के बाद नया निकाह कर सकते हैं, जब तक कि किसी और से वो निकाह ना करे। तो ये गलत फहमी की तीनों तलाक देना जरूरी है, ये गलत है। एक तलाक से बीवी जुदा हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मर्द को उस जाहिलियत के तलाक के मुकाबले में, जब लोगों के यहाँ कोई तादाद ही मुतय्यन नहीं थी, उसके मुकाबले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 की तादाद मुतय्यन कर दी कि अपनी जिंदगी में तुम्हें 3 बार इख्तियार है कि तुम कभी किसी नाचाकी की बिना पर अगर तुम तलाक देना चाहो, लेकिन फिर पछतावा हो और रुजू कर लो या नया निकाह कर लो, फिर उसके बाद दोबारा दे, अगर कभी ऐसी हालत आ जाए तलाक दे दो, तो ये 2 तुम्हारे लिए रज़ई तलाक होंगे, तीसरी तलाक बाइन होगी। तो 3 तलाकों का इख्तियार जरूर है, लेकिन बीवी को जुदा करने के लिए, रुखसत करने के लिए 3 तलाक का बैक देना जरूरी नहीं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि तलाक गैर शरई में से पहला तरीका कि हालत हैज में या हालत पाकी में, जिसमें उसने इससे पहले वाले हैज में तलाक दिया हो, या ऐसी हालत पाकी में जिसने उसने जमा किया हो, ये तीनों सूरतें गैर शरई हैं, लेकिन तलाक वाक़ हो जाती है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु खुद फरमाते हैं कि खुतबत अलैया बितस्लीक़ा, मेरी वो एक तलाक शुमार की गई थी जो मैंने हालत हैज में अपनी बीवी को तलाक दिया था। इसी तरह से तलाक का गैर शरई तरीका एक और है कि आदमी निकाह से पहले ही तलाक दे दे। निकाह से पहले कोई तलाक दे तो ये भी तलाक का गैर शरई तरीका है, लेकिन ये ऐसा गैर शरई तरीका है जो वाकई नहीं होता है। यानी ये तलाक देने से बीवी के ऊपर तलाक पड़ती नहीं, वो उसके ऊपर हराम नहीं होती, वो तलाक शुमार नहीं की जाती है। कैसे? जैसे कोई कहे कि फला औरत से अगर मेरा निकाह होता है तो मैं उसको तलाक दे दूंगा, तो अभी उसका निकाह हुआ नहीं, पहले उसने तलाक देके बैठा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यह है कि ला तलाक क़ब्ल निकाह। ये इब्न माजा की रिवायत है, हदीस नंबर 1668, और जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला तलाक क़ब्ल निकाह, कब क़ब्ल निकाह, निकाह से पहले तलाक वाक़ई नहीं होती। तो अगर कोई आदमी अपनी बीवी को निकाह से पहले तलाक देता है तो ये गैर शरई तरीका है, और ये गैर शरई तरीका ऐसा है कि जो लागू नहीं होता है, यानी उसकी वजह से बीवी के ऊपर तलाक नहीं पड़ती है। अगरचे जिसके बारे में उसने सोचा था, इरादा किया था, या जुबान से कह भी दिया था कि अगर फलां से तलाक होगी तो मैं उसको तलाक दे दूंगा, लेकिन वो तलाक वाक़ई नहीं हुई, इल्ला ये कि निकाह के बाद वो फिर से तलाक दे। अगर निकाह के बाद उसका इरादा बदल जाता है, कहता नहीं मैं नहीं तलाक दूंगा, वो मैंने पहले कहा था, तो वो कोई बात नहीं है, वो तलाक उसकी वाक़ई नहीं होती है, और ये गैर शरई तलाक है। इसी तरह से एक तलाक है जबरदस्ती की तलाक, तलाकुल मुकरह जिसे कहते हैं, कि किसी को जबरदस्ती की जाए कि अपनी बीवी को तलाक दो। कोई आपकी गर्दन पे तलवार रख दे और कहे कि अपनी बीवी को तलाक दो वरना तुम्हारी गर्दन मार दूंगा, तो ऐसी मजबूरी की हालत में जान बचाने की अगर कोई कह दे कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दिया, तो ये तलाक भी वाक़ई नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से, अपने खुशी से तलाक नहीं दिया है, उसे मजबूर किया गया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती अल खता वन निस्यान व मस्तुकरिहु अलैहि, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी उम्मत से 3 चीजें दरगुजर कर दी। एक खता, यानी गलती से कुछ हो जाए, करना नहीं चाहा था मगर हो गया, कोई ऐसा काम जो गलती से हो जाए, भूल कर हो जाए, गलती से हो जाए। और दूसरा भूल चूक, जैसे हम रमजान के महीने में मसला सुनते हैं कि अगर भूल कर किसी ने खा लिया तो उसका रोजा नहीं टूटता है। तो
तो इस तरह से भूल चूक से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ नहीं करता है। तीसरी चीज है वस्तुक्रिहु अलैहि, वो काम जिस पर उसे मजबूर किया गया हो, जिस पर उसके साथ जबरदस्ती की गई हो, जो काम उसे डर दिखाकर कराया गया हो, वो काम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिरफ्त नहीं करेगा, उसकी पकड़ नहीं करेगा। ये इब्न माजा की रिवायत है जो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है और हदीस नंबर 1662 है। जैसे इस सिलसिले में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या हज़रात ने सुना होगा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से इस बारे में मसला पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, तलाक वाक़ई नहीं होती, तलाक़ुल मुकरह लैसा बिशै, जबरदस्ती की दिलाई गई तलाक ये कोई चीज नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं, ये शरीयत में जायज नहीं है, ये वाक़ई नहीं होती। तो उस वक्त के जो खलीफा थे, जो बादशाह थे, उन्होंने उन्हें बहुत सजाएं दी, बहुत कोड़े लगवाए, उन्हें जेल में डाल दिया, यहां तक कि उनके दोनों हाथों को छुआ दिया गया था कंधे। इसीलिए वो जब नमाज पढ़ते थे तो अपने हाथों को बांध नहीं पाते थे, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें इमाम दारुल हिजरा कहा जाता है, जो मदीना के इमाम थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के अंदर बैठकर जो दर्स दिया करते थे और जिनकी सबसे पहली किताब लिखी गई मुवत्ता इमाम मालिक, ये क्यों उनके साथ जबरदस्ती की गई थी? इसलिए कि हनफी मसलक के अंदर ये मसला है कि जबरदस्ती की दिलाई गई तलाक भी वाक़ई हो जाती। तो अब उस जमाने में जो बादशाह थे वो हनफी मसलक के पैरोकार थे, वो चाहते थे इमाम मालिक उसके मुताबिक फतवा दें, ये भी कहें, ये मदीना के बड़े इमाम हैं, बड़े आलिम हैं, ये भी कहें कि हाँ जबरदस्ती की दिलाई गई तलाक वाक़ई हो जाती है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कहूंगा, मैं वही कहूंगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जबरदस्ती की तलाक दिलाई गई तलाक वाक़ई नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत से खता और निस्यान को और हर वो काम जो जबरदस्ती कराया जाए उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरगुजर कर दिया है। इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती अल खता वन निस्यान व मस्तुक्रिहु अलैह। इसलिए वो कहते थे कि जबरदस्ती की दिलाई गई तलाक वाक़ई नहीं होती। इस बिना पर उन्हें सजाएं दी गई, जेल में डाला गया, उनके हाथों को हुआ दिया गया। तो ये भी तलाक का गैर सही तरीका है और ये तलाक वाक़ई नहीं होती। इसी तरह से अगर औरत को शौहर के अलावा कोई और तलाक दे तो भी तलाक वाक़ई नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तलाक देने का इख्तियार सिर्फ शौहर को दिया है। जिसने निकाह कबूल किया है, जिसने मेहर दी है, जिसने बीवी को अपने कब्जे में किया है और जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसका उस बीवी का जिसे हाकिम बनाया है, वही तलाक का मालिक भी। उसके अलावा कोई दूसरा का तलाक देता है तो तलाक वाक़ई नहीं होती। मसलन माँ बाप ये कह सकते हैं, बेटे से दरखास्त कर सकते हैं कि बेटा तेरी बीवी अच्छी नहीं है, मेरी बहू अच्छी नहीं है, तू उसे तलाक दे दे, दरखास्त कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप खुद होकर के तलाक नहीं दे सकते। यहां तक कि अगर वो औरत खुद होकर के तलाक दे और अपने शौहर से कहे मैं तुम्हें तलाक देती हूं, तो ये भी जायज नहीं। तलाक सिर्फ और सिर्फ शौहर दे सकता है, शौहर के अलावा कोई और तलाक नहीं दे सकता है। तो शौहर के अलावा कोई और अगर तलाक देता है तलाक गैर शरई होगा, जो वाक़ई नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक वाक़या पेश आया कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, ये इब्न माजा की रिवायत है कि एक गुलाम और लौंडी जो होते थे उस जमाने में, जो खरीद कर लाए जाते थे या जंगों में कैदी बनाकर लाए जाते थे, वो आदमी के लिए, यानी जो गुलाम का मालिक है उसके लिए एक माल की हैसियत रखते थे। वो उसका आका होता था, सरदार होता था, जो चाहे उसके बारे में तसर्रुफ कर सकता था। वो चाहे तो उसे बेच सकता है, चाहे तो किसी को हदिये में दे सकता है, वो उसका मालिक होता था। वो अगर इजाजत दे तो कहीं वो निकाह कर सकता है, वो इजाजत ना दे तो कहीं निकाह नहीं कर सकता है। लेकिन निकाह कर लेने के बाद वो उसकी बीवी का मालिक नहीं बन सकता है, वो अपनी तरफ से तलाक नहीं दे सकता है।
اللہ رب العالمین نے ایک غلام کو بھی یہ حق دیا ہے کہ اپنی بیوی کا وہی مالک ہے، وہی اس کا آقا ہے، اور وہی اس کو طلاق دے سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک غلام کو اس کے آقا نے اپنی لونڈی سے نکاح کروا دیا، اور نکاح کروا دیا، دونوں رہنے لگے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد کسی بات پر ناراض ہو گیا، اس نے کہا کہ طلاق دو، الگ ہو جاؤ، اب تم دونوں الگ ہو جاؤ، ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پوری روداد اس نے سنائی کہ میرے آقا نے میرا نکاح اپنی لونڈی سے کیا، اور اس کے بعد اب وہ جدائی کر رہا ہے، اب وہ دونوں کو الگ الگ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے غلام کا نکاح کرتے ہیں اپنی لونڈی سے، اور اس کے بعد پھر اسے جدا کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں۔ یاد رکھو انما الطلاق لمن اخذ بالساق، انما الطلاق لمن اخذ بالساق، طلاق وہی دے سکتا ہے جس نے پنڈلی پکڑی، یعنی جو عورت کا مالک ہے۔ پنڈلی پکڑنے سے مراد یہاں جمع کرنا ہے، یعنی جس نے اسے بیوی بنایا ہے، جس نے نکاح قبول کیا ہے، جو اس کا شوہر ہے وہی طلاق دے سکتا ہے، شوہر کے علاوہ کوئی طلاق نہیں دے سکتا۔ تو ایک آقا بھی اپنے غلام کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ لہذا پتہ چلا کہ شوہر کے علاوہ کسی اور کا دیا ہوا طلاق یہ طلاق غیر شرعی ہے، جو واقع نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر شوہر اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا دے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ آئے گا طلاق میں جائز اور ناجائز امور کے تعلق سے جب خطبہ ہوگا تو اس میں آپ سنیں گے کہ اگر شوہر اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا دے کہ ہاں جاؤ میری طرف سے تم طلاق دے دو، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ہی اسے اختیار دیا، اس نے اسے وکیل بنایا ہے۔ اگر وہ اس نے وکیل نہیں بنایا ہے، کوئی اس کی وکالت کے اس کے بنائے ہوئے یا اس کے دیے ہوئے اختیار کے بغیر اپنی طرف سے طلاق دیتا ہے، تو چاہے اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی ماں طلاق دے، اس کا باپ طلاق دے، اس کا آقا طلاق دے غلام ہونے کی صورت میں، یا بیوی خود اپنے شوہر کو طلاق دے، تو یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ طلاق غیر شرعی ہے۔ اسی طرح سے ایک ساتھ میں 3 طلاق دینا، یہ بھی طلاق غیر شرعی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک مرد کو 3 طلاق دینے کا اختیار دیا کہ اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے سکتا ہے۔ ایک ساتھ 3 طلاق دینا نہیں، 3 بار اپنی زندگی میں طلاق دینے کا اختیار رکھتا ہے جب اسے ضرورت پڑے گی تب۔ اب جب اسے طلاق دینا ہے، ضرورت پڑ گئی اور وہ اسے جدا ہونا چاہتا ہے، الگ ہونا چاہتا ہے، تو اسے 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے کی ضرورت نہیں۔ ایک بار کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دیا اور اس کے بعد وہ عزت گزار کر کے چلی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی ایک مجلس میں بیٹھ کر 3 بار کہہ دے میں نے تمہیں طلاق دیا، طلاق دیا، طلاق دیا، یا کہے جاؤ تم کو 3 طلاق میں نے دے دیا، تو یہ 3 طلاق ایک ساتھ واقع نہیں ہوتی، یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدت کے طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اس کے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جو عدت کے اندر طلاق دینے کا حکم دیا ہے، یہ اس کے خلاف۔ اور اللہ رب العالمین نے جو یہ ہمیں موقع دیا ہے کہ 2 بار ہماری طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے، اور تیسری طلاق یہ طلاق بائن ہوتی ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ یہاں اس طلاق میں رجوع ہونے کا اور عدت ختم ہو کر دوسرا نکاح کرنے کا پورا موقع ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بار 3 طلاقیں دینے کے بعد تو سرے سے سب کچھ، ساری وہ رخصتیں، ساری وہ سہولتیں جو قرآن حدیث ہمیں دیتے ہیں، وہ سب ختم ہو جاتا ہے، اس لیے طلاق واقع ہوتی ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح سے ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ 3 طلاق 3 بار میں دینا ہے، 3 عدتوں میں دینا ہے، اور جدا کرنے کے لیے تینوں دینا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر کوئی دینا ہی چاہے کہ نہیں میں تم سے کبھی نہیں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں، تو ایک طریقہ میں نے بتلایا تھا کہ ہر حالت طہور میں، یعنی ایک حیض آنے کے بعد 1 طلاق دے، دوسرا حیض آنے کے بعد دوسرا طلاق دے، تیسرا حیض آنے کے بعد تیسرا طلاق دے، اور پھر اسے تیسری طلاق دینے کے بعد رخصت کر دے۔ یہ 3 طلاقیں اس طرح سے 3 طہور میں یعنی عدت کے اندر یہ دے سکتا ہے
یہ اس طلاق کو قرآن و حدیث کے اندر کہیں بیان نہیں کیا گیا ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فتویٰ دیا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز و درست ہے، ان کا یہ اپنا استدلال ہے۔ اور اسی طرح سے جبکہ حنفی مسلک کے اندر اسے کہا گیا کہ یہ سنت طریقہ ہے، اور کہتے ہیں سنت طریقہ ہے کہ ایک ہے اس کے بعد ایک طلاق، دوسری ہے اس کے بعد دوسرا طلاق، تیسری ہے اس کے بعد تیسرا طلاق دے، یہ سنت طریقہ بتلاتے ہیں۔ لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر اگر کوئی 3 طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں 3 طلاق دے دی، یا 3 بار اپنے منہ سے نکالتا ہے طلاق طلاق طلاق، تو کہتے ہیں یہ غیر شرعی طریقہ ہے، یہ غیر شرعی طریقہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں واقع ہو جائے گی تینوں۔ اب بیوی اس کے لیے اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، 3 بار اس نے کہہ دیا تو تینوں موقع اس نے گنوا دیے، اب وہ حرام ہو جائے گی، حالانکہ یہ کتاب و سنت کے خلاف۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے کہ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو عدت کے اندر طلاق دو، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی رجعی طلاق 2 مرتبہ ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے بھی خلاف ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ابو رکانہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، 3 طلاق دے دی۔ بھائیوں سے گزارش ہے تھوڑا آگے کھسک جائیں، پیچھے کچھ بھائیوں کو جگہ نہیں ملی ہے، انہیں بھی جگہ مل جائے، جس کے بھی سامنے جگہ خالی ہے کھسک کر جگہ پر کر لیں تاکہ کسی کو کاندھا نہ پھاڑنا پڑے۔ ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 بار طلاق کہہ دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو 3 بار ایسا کہہ دیا ہے، یعنی اب وہ پچھتا رہے تھے کہ اب کیا کرو، آپ نے فرمایا رجوع کر دو۔ کہا اللہ کے نبی میں نے 3 بار کہا ہے، 3 طلاق میں نے دی ہے، آپ نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے تم رجوع کر دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی، یعنی آپ نے کہا رجوع کر لو، مطلب تمہاری ایک ہی طلاق ہوئی ہے جو طلاق رجعی ہے، تم اس میں رجوع کر سکتے ہو، لوٹا سکتے ہو، ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، وہ خلیفہ بنے، کہتے ان کے زمانے میں بھی اگر کوئی ایک مجلس میں 3 بار اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی طلاق شمار کی جاتی تھی۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اس کے بعد تو فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دیتا تھا تو 2 سال تک ان کی خلافت میں، ان کی خلافت جو 12 سال تک ہے، اس مدت میں اگر کوئی اپنی 2 سالوں تک ایسا رہا معاملہ کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ لاگو کیا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ان الناس استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناءة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليه۔ ہے تمہارے لوگوں کو غصہ آیا، اس پر غصہ آیا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک ایسا معاملہ جس میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسانی رکھی ہے، رخصت رکھی ہے، لوگ اس میں جلد بازی کر رہے ہیں، ایسا اگر لوگ کریں گے تو میں ان کے اوپر نافذ کر دوں گا، 3 طلاقیں میں ان کے اوپر نافذ کر دوں گا۔ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِ، پھر انہوں نے اس کے اوپر نافذ کر دیا کہ اب آج کے بعد اگر کوئی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دے گا تو وہ تینوں واقع ہو جائیں گے، یعنی پھر وہ اسے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک تعزیری فیصلہ تھا، ایک حاکم وقت کا لوگوں کو سزا دینے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ایک تعزیری فیصلہ تھا جو ان کے خلافت تک لاگو رہا، جاری رہا، یا بعد میں اپنے آخری دور میں انہوں نے اس پر خود افسوس بھی کیا کہ میں نے ایسا فیصلہ لوگوں پر لاگو کر دیا۔ اسی طرح سے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ سنت ملتی ہے، خلفائے راشدین کی سنت پر ہمیں چلنے کا جو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو اس سے یہ سنت ملتی ہے کہ اگر کسی زمانے میں حاکم وقت اس طرح سے لوگوں کو تعبیر دینے کے لیے، لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے
اگر کوئی ایسا فیصلہ نافذ کر دے کہ ٹھیک ہے تمہیں اس میں رخصت تھی، تمہیں اس میں چھوٹ تھی، لیکن تم جلد بازی کر رہے ہو، تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو، اب تمہارے اوپر یہ سزا کے طور پر نافذ کی جا رہی ہے، تو اگر کوئی حاکم وقت نافذ کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے خلیفہ راشد کی ایک سنت ہوگی، حکمہ کے لیے، خلفاء کے لیے ایک سنت ہوگی۔ لیکن ہمارے اور آپ کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہی فیصلہ رہے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کہ ایک مجلس کی 3 طلاق نافذ کی جاتی تھی تو ایک ہی طلاق نافذ کی جائے گی، سنت وہی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کی ہوئی کسی سنت کو بعد میں کوئی بھی خلیفہ یا کوئی بھی امتی آپ اس سنت کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ کے وسلم کی سنت ہی لاگو رہے گی لوگوں پر، وہی شرعی مسئلہ رہے گا اور وہی دین رہے گا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ کسی بھی حکم کو منسوخ کرنے کا، یعنی پہلے حکم کو ختم کر کے دوسرا نیا حکم لاگو کرنے کا، یہ حق صرف اللہ رب العالمین کو تھا کہ اللہ رب العالمین ایک حکم نازل کرتا، پھر اس کے بعد وہ بدل کر کے دوسرا حکم نازل کرتا، اللہ چاہے وہ قرآن کریم کی آیت کے ذریعہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے، کہ نبی نے ایک حکم پہلے دیا اور بعد میں اس کے خلاف دوسرا حکم دیا، تو یہ پہلا حکم جو کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم نافذ ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، دین اتر رہا تھا، تب تو یہ چانس تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، اب اس کے بعد جو آپ کی سنت رہی ہے وہی قیامت تک کے لیے رہے گی۔ تو صحیح مسلم کی یہ صحیح طریقے حدیث بتلاتی ہے، ابن عباس سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق اگر کوئی دیتا تھا اپنی بیوی کو تو 1 ہی مانی جاتی تھی، 3 نہیں مانی جاتی تھی۔ ابو بکر کے زمانے میں بھی 3 کو 1 ہی مانا جاتا تھا، 3 نہیں مانا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی 2 سال تک یہی قانون رہا، لیکن اس کے بعد انہوں نے لوگوں پر سختی کرتے ہوئے لوگوں کی جلد بازی کی وجہ سے تعزیری طور پر سبق سکھانے کے لیے ان کو یہ نافذ کر دیا۔ تو یہ ہے 3 طلاق کی حقیقت، کہ ایک مجلس میں اگر کوئی 3 طلاق دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی جانتے چلیں، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دینا، یعنی اللہ رب العالمین نے جو آپ کو 3 طلاق دینے کا اختیار دیا ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو 3 بار کبھی استعمال کر سکتے ہو، لیکن شرعی طریقے سے عدت کے اندر۔ اب کوئی اگر اس کو غیر عدت میں، یعنی ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 3 بار طلاق دے دیتا ہے تو یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا، نسائی کی روایت ہے 2430 نمبر کی، محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا کہ کہا گیا کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور آپ نے کہا کہ کیا اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا رہے گا، حالانکہ میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غضبناک ہوئے، اور دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ کتنا بڑا جرم۔ ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجیے میں اسے قتل کر دیتا ہوں جس نے جرم کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دینا یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ گناہ ہے، دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا۔ اور فاروق رضی اللہ عنہ بھی غضبناک ہوتے تھے، غصہ ہوتے تھے سن کر کے، اس لیے سزا کے طور پر نافذ کیا تھا، اور بلکہ انہیں اس کو لاگو بھی کرتے تھے اور اس کے اوپر اس کو کوڑے بھی لگاتے تھے، اسے سزا بھی دیتے تھے، کوڑے بھی لگاتے تھے، تم نے ایسا جرم کیا کیوں۔ یہ ہے ایک مجلس میں 3 طلاق دینے کا مسئلہ، اور یہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے 2 سالہ دور میں یہ لاگو تھا، وہی بہت سارے صحابہ اس کے قائل بھی ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ نے سنا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ ہے اعلیٰ درجے کے صحابہ، اور یہ اللہ کے وسلم کے بعض اس میں سے خلفاء ہیں، بعض عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ تو صحابہ کے اندر حبر الامہ کہلاتے تھے، یعنی امت کے سب سے بڑے عالم کہلاتے تھے۔ یہ ایسے صحابہ اس کے قائل ہیں کہ 3 طلاق ایک ہی مانی جائے گی۔ اسی طرح سے تابعین میں سے امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہی مانی جائے گی، اور بعد کے ادوار میں بھی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ہی مانی جائے گی۔ اور سعودی کے جو بہت بڑے مفتی جو ابھی جلد ان کا انتقال ہوا ہے، مفتی اعظم ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ 3 طلاق، ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی مانا جائے گا۔
सऊदी की मजलिस इफ्ता ने भी ये फतवा दिया है कि एक मजलिस को एक ही शुमार किया जाएगा। ये सारे दलाइल से जो आपके सामने रखे गए कि अगर कोई एक मजलिस में अपनी बीवी को 3 बार तलाक देता है या 3 तलाक़ें देता है तो वो सिर्फ एक ही शुमार की जाती है, रजई तलाक शुमार की जाती है, तीनों वाक़े नहीं होती है। और ये ऐसा करना ये खुद एक बड़ा गुनाह है, गैर शरई तरीका है। ये तलाक के गैर शरई चंद तरीके थे जो मैंने आप के सामने बतलाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानों में कुरान और सुन्नत को समझने को तौफीक फरमाए और अपने तमाम मामला के तमाम अहकाम को कुरान और सुन्नत की रोशनी में अंजाम देने की तौफीक फरमाए। इंशाअल्लाह इसके बाद इस सिलसिले का जो छठा खुतबा होगा, यानी कुल 12 खुतबे हैं जिसमें से 5 हो चुके हैं, छठा खुतबा जो होगा वो होगा कि तलाक के वाक़े होने और ना वाक़े होने में जायज़ उम्र क्या क्या है। ये चंद बातें इंशाअल्लाह उस खुतबे में भी आप सुनेंगे इस ताल्लुक से। और इसी तरह से इसके अलावा अगर किसी को कोई पेचीदगी और नहीं समझ में आई हो कोई बात, तो बाद में पर्सनल तौर पर राब्ता करके वो समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको मिलजुल कर किताब सुन्नत को थामने की, किताब सुन्नत को समझने की, अपनी जिंदगी में नाफिज करने की, दूसरों तक आम करने की तौफीक फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको किताब जब तक दुनिया में जिंदा रखे तो दीन इस्लाम पर जिंदा रखे, जब भी दुनिया से उठाए तो हालत ईमान पर उठाए। रब्बुल आलमीन हम सबको जहन्नम के अज़ाब से बचाए, जन्नत फिरदौस में हमारा ठिकाना बनाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम व यज़िदकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।